بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، ترجمہ قرآن سے متعلق آج ہمارا 18واں سبق ہے اور سورہ بقرہ کے 90 رکوع کا بقیہ نصف حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لہذا حسب سابق ہم اپنے سامنے قرآن پاک رکھے بغیر ترجمے والا شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور جب وہ ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں سے بیان کر دیتے ہو وہ جو اللہ نے تم پر کھولا ہے، تاکہ وہ مسلمان تم سے اس کے ذریعے حجت بازی کرے تمہارے پروردگار کے پاس۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے وہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہے جو نہیں جانتے ہیں کتاب کو سوائے تمناؤں کے، اور وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ پھر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھ لیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت لے لے۔ پھر ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھ لیا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس مال سے جو وہ کما رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنے چنے چند دن۔ آپ فرما دیجئے
کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے؟ سو ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا وہ اللہ پر کہتے ہیں وہ بات جو وہ نہیں جانتے ہیں۔ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بلکہ جو کوئی بھی برائی کرے اور اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا ہو تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس طرح یہ بقیہ نصف حصہ رکوع ترجمہ مکمل ہوا۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس نصف رکوع کی لغوی صرفی نحوی تحقیق کو، جس میں پہلی آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اذا لقوا الذین، اذا ظرفیہ متضمن معنی شرط ہے، اذا ظرفیہ متضمن معنی شرط ہے، لقو فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب باب سمیع یسمع سے، لقیو اصل ہے، اس کی تعلیل گزر چکی ہے اس سے پہلے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، خلا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب۔ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، أَتُحَدِّثُونَ اس میں حمزہ استفہام برائے توبیخ، حمزہ استفہام برائے توبیخ ہے، اور تحدثون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر باب تفعیل سے، تحدیث مصدر ہے، حدث یحدث تحدیثا، اور مادہ الحدوث ہے، مادہ الحدوث ہے، اور اسی سے الحدیث، حدیث اصطلاحی تعریف حدیث کی ما یبلغ الانسان من جہت السماع او الوحی فی الیقظۃ والمنام، ما یبلغ الانسان من جہت السماع او الوحی فی الیقظۃ والمنام، کہ جو انسان کو سننے کے ذریعے یا وحی کے ذریعے جو کلام پہنچے، چاہے وہ خواب میں ہو یا بیداری میں ہو۔ تحدثونہم، ہم ضمیر منصوب متصل ہے، مفعول بھی واقع ہے تحدثون سے، بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم، لیحاجو میں لام کئی، لیحاجو میں لام کئی، لام کئی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اسی لیے ان مقدرہ کے سبب یحاجون فعل مضارع منصوب ہے، نصب کی علامت یحاجون میں نون اعرابی کا حذف ہونا ہے، یحاجون تھا، حالت نصبی کی وجہ سے نون حذف ہو گیا ہے۔ افلا تعقلون، افلا تعقلون میں حمزہ استفہام برائے توبیخ۔ اولا یعلمون، او حرف عطف، ان اللہ یعلم، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے جو حالت نصبی میں ہے۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، منہم یہ ترکیب میں خبر مقدم ہے، منہم ترکیب میں خبر مقدم ہے، اور امیون یہ مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر ہے۔ امیون یہ امیون کی جمع ہے، امیون واحد، امیون جمع، ان پڑھ، ناخواندہ، اور امیون
یہ لفظ امن سے اسم منصوب ہے. امیون یہ لفظ امن سے اسم منصوب ہے. امن کا معنی ماں اور امیون کا مطلب یہ ہوا کہ جو ماں کے پیٹ سے جس طرح پیدا ہوا ویسا ہی ہے، اسی حالت میں، یعنی ان پڑھ ہے، ناخواندہ ہے. الا امانیہ، الا حرف استثناء برائے حذف، اور امانیہ یہ مستثنی منقطع ہے. مستثنی منقطع ہے اس لیے منصوب ہے، واجب النصب ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یظنون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب. فویل للذین، ویل ترکیب میں مبتدا ہے، حالت رفعی میں ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور للذین یکتبون یہ خبر ہے. فویل میں فا استنافیہ ہے، فا استنافیہ ہے. ویل کا معنی ہلاکت، بربادی، ہلاکت اور بربادی. بعض حضرات نے ویل سے جہنم کی، دوزخ کی ایک وادی کو مراد لیا ہے کہ اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے جس میں جہنمی دوزخی 70 سال تک گرتے رہیں گے، 70 سال تک جس میں گرتے رہیں گے. یکتبون الکتاب بایدیہم، ایدی، ایدی یدن کی جمع ہے، یدن واحد، ایدی جمع معنی ہاتھ. یدن اس کی اصل ہے یدین، یدین، اخیر سے یا کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا. لیشتروا یہاں بھی لام کے بعد ان مقدر جس کی وجہ سے یشتروا فعل حالت نصبی میں ہے. ثمنا قلیلا مفعول بھی واقع ہے، موصوف صفت ہو کر مفعول بھی واقع ہے یشترو سے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، وویل لہم مما یکسبون. یکسبون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، باب ضرب یضرب سے ہے کسب یکسب. کسب اور اکتساب دونوں کا معنی اگرچہ ایک ہے لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ کسب میں آدمی اپنے لیے بھی فعل کو انجام دیتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی، دوسرے کے لیے بھی. اور اکتساب میں انسان صرف اپنے لیے کرتا ہے، اپنے لیے کوئی عمل انجام دیتا ہے. کسب کی اصطلاحی تعریف ما یفعل الانسان لنفع، کسب کی اصطلاحی تعریف ما یفعل الانسان لنفع، کہ انسان جس کو اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کرے وہ کسب ہے، اگرچہ اسے اس میں نقصان ہو جاوے. وقالوا لن تمسنا النار، لن تمسنا النار اس کی ہم ترکیبی حیثیت دیکھ لیتے ہیں. لن تمسا یہ فعل مضارع، نا ضمیر مفعول بھی اور النار فاعل مؤخر. نا ضمیر مفعول بھی مقدم یعنی فاعل سے مقدم ہے، اور النار یہ فاعل مؤخر ہے. لن تمسا فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب، مس یمسو باب سمیع یسمع سے، اصل میں تھا مسیسا. مس اور لمس دو لفظ ہوتے ہیں، دونوں مترادف ہیں، مس اور لمس. اگرچہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ملنا ملانا چھونا، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کبھی کبھی. کہ لمس یہ کبھی کبھی کسی چیز کی طلب کے لیے، کسی چیز کی مانگ کے لیے، طلب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مس یہ کبھی کبھی صحبت سے کنایا ہوتا ہے، صحبت سے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ آیا ہے اسی سے. إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، ایامن یہ ظرف ہے اور معدودہ اس سے صفت واقع ہے، صفت واقع ہونے کی وجہ سے وہ بھی منصوب ہے. ایام یوم کی جمع ہے. معدودہ یہ اس میں مفعول واحد مؤنث
اس میں مفعول واحد مؤنث. عد یعد عدا معنی ہے گننا شمار کرنا، گننا شمار کرنا، اسی سے ہے عدد، اسی سے ہے عدد. عدد کی تعریف آتی ہے ضم الاعداد بعضا الى بعض، ضم الاعداد بعضا الى بعض، کہ ایک عدد کو دوسرے عدد کے ساتھ ملانا، یہ عدد اور گنتی کی تعریف ہے. ضم الاعداد بعضا الى بعض. معدودہ تھوڑی اور قلیل چیز کو شمار کرنے کے لیے معدودتن کا استعمال ہوتا ہے، تھوڑی اور قلیل چیز کو استعمال کرنے کے لیے معدودہ کا استعمال ہوتا ہے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، قل فعل امر ہے، اتخذتم، اتخذتم میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ استفہام انکاری، حمزہ استفہام انکاری، اور اتخذتم کی اصل ہے اتخذتم، اتخذتم. دوسرے حمزہ کو تخفیف کے لیے حذف کیا ہے اور صرف حمزہ استفہام کو وہاں باقی رکھا ہے. اتخذتم فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر. عہدن مفعول بھی واقع ہے اس لیے منصوب ہے. عہد کی جمع عہود آتی ہے. فلن یخلف اللہ عہدہ، لن یخلف، لن ناصبہ، یخلف فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب. عہدہ مفعول بھی واقع ہے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تقولون فعل مضارع، قال یقول قولا معنی ہے کہنا بولنا، لیکن قال کا صلہ جب علی آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا. ام تقولون علی اللہ، اللہ پر جھوٹ کہتے ہو، تو علی صلہ آئے تو قال کا معنی جھوٹ کہنا. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته، خطیئۃ جمع خطایا یا خطیئات، اور سیئۃ کی جمع سیئات. سیئہ الفعلۃ القبیحہ، برا کام. فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، خالدون اس میں فاعل جمع مذکر. تو اس طرح سے یہ لغات بھی ہماری مکمل ہوئی ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں مختصر سا خلاصہ، جہاں سے یہ بقیہ نصف رکوع ہم نے شروع کیا تھا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ منافقین یہودیوں میں جو منافق تھے، جو بظاہر کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو یہ منافق یہودی کبھی کبھار توریت میں جو آخری زمانے میں آنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھی، علامتیں تھی نبی آخر الزماں کے متعلق، تو منافق یہودی مسلمانوں سے ظاہر کر دیتے تھے، بتلا دیتے تھے کہ آخر میں آنے والے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توریت میں یہ پیشن گوئیاں اور نشانیاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے اصل یہودی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے، زجر کر اور توبیخ کرتے کہ تم کیسے بے عقل ہو کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توریت میں موجود پیشن گوئیاں اور علامتیں مسلمانوں سے بتلا دیتے ہو کہ کل قیامت میں اسی کے ذریعے یہ ہم پر غالب آئیں گے اور حجت بازی کریں گے. اسی کا ذکر اس آیت میں ہے. اگلی آیت ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ انہیں اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ ان کے بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تمام چیزوں کو جانتے ہیں، جو کچھ وہ چھپاتے اس کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ اسے بھی جانتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ،
اس آیت میں یہودیوں کے ان پڑھ اور جاہل یہودیوں کی جھوٹی آرزوئیں اور تمناؤں کا ذکر ہے کہ یہودیوں میں جو ان پڑھ ہے، ناخواندہ ہے، جو کتاب تورات پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور یہ بلا وجہ جھوٹی آرزوئیں اور تمنائیں کرتے ہیں، اور وہ تمنائیں یہ کرتے ہیں کہ ہم تو نبی کی اولاد ہیں، ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور ہم ضرور جنت میں جائیں گے، ہم جنتی ہیں۔ اس طرح کی جھوٹی آرزوئیں اور تمنائیں وہ کیا کرتے تھے، جس کی قرآن پاک نے تردید فرما دیا ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، اس آیت میں یہود کے علماء کی بدعملی اور بد اخلاقی، بد کرداری اور ان کے حب جاہ کا ذکر فرما کر ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک نے، کہ کیا بدعملی تھی اور کیا خیانت تھی کہ جب ان علماء یہود کے پاس کوئی سائل، کوئی مسئلہ پوچھنے والا آتا اور مسئلہ پوچھتا، اور مسئلہ پوچھنے والا سائل رشوت اور دنیاوی ساز و سامان ان کو دیتا، تو وہ رشوت لیتے اور سائل کی مرضی کے مطابق، خواہش کے مطابق اسے غلط مسئلہ بتلا دیتے، اس کی مرضی کے مطابق اسے حکم بتلا دیتے، اور اگر کوئی سائل اور مسئلہ پوچھنے والا رشوت نہ دیتا، مال نہ دیتا، تو پھر اسے اس کی مرضی کے مطابق مسئلہ نہ بتلاتے اور جو حکم ہوتا وہی کہہ دیتے۔ تو اس طرح وہ کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے، یعنی تبدیلی کر لیتے اور رشوت لے کر غلط مسائل بیان کرتے۔ ان کی ہلاکت کا ذکر ہے فویل للذین اور فویل لہم مما کتبت ایدیہم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا۔ اس آیت میں یہودیوں کے جھوٹے دعوے کی تردید اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ان کا جھوٹا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، ہم آگ میں نہیں جلیں گے، اور اگر ہمیں دوزخ میں جانا بھی پڑا، ہمیں آگ میں جلنا بھی پڑا، تو تھوڑے سے اور چند دن ہم دوزخ میں جائیں گے اور پھر ہم دوبارہ جنت میں آ جائیں گے۔ جتنے دن ہمارے بڑوں نے گوسالہ پرستی اختیار کی تھی، بچڑے کی پرستش کی تھی، بس اتنے دن ہم دوزخ میں رہیں گے اور پھر ہم جنت میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کر دیا کہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ وام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ۔ رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنتی اور دوزخی ہونے کا ایک ضابطہ اور اصول بیان فرما کر یہودیوں کے دعوے کی تردید بھی فرما دیا کہ جنتی اور دوزخی ہونے کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ جو کوئی برائیاں کرے، گناہ کرے، اور گناہ اور برائیوں کے ذریعے وہ خوب احاطہ کر لے، بہت زیادہ اس کے گناہ اور برائیاں ہو جاوے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو جاوے، تو ایسے لوگ تو دوزخی ہیں۔ اور جو لوگ نیک عمل کریں، جو لوگ ایمان لے آئے، نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلیں، تو ایسے لوگ جنتی ہیں۔ اس ضابطے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہودی یہ سراسر بدعمل، گناہگار اور نافرمان تھے، جو کہ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آج کا یہ سبق اس طرح ہمارا ختم ہوتا ہے۔ طلبہ ترجمہ اور ترجمے کے علاوہ دوسری کتابوں کا سبق برابر دیکھتے رہے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس پر۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔